بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، آج میری ہیپی برتھ ڈے ہے اور 1 اپریل، اور میں نے روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر یعنی کیک کاٹنے کی رسم یا خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے آج میں نے اپنے آبائی گاؤں کا رخ کیا تاکہ یہ ماہ رمضان میں برتھ ڈے اپنا اس جگہ پہ سیلیبریٹ کی جائے جہاں سے زندگی کا آغاز کیا۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے میں نے والدین کی قبروں پر حاضری دی۔ اس سے پہلے یہ بات شیئر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم میٹرک تک اس گاؤں میں رہ کر کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اور پاکستان کے بڑے شہروں کا رخ کیا اور گاؤں کو خیر بات کہہ دیا، اور جابز بھی جو میں نے کیے وہ بھی پاکستان کے بڑے شہروں میں تھے۔ اس طرح ایک سلسلہ جو تھا گاؤں سے وہ کٹ چکا تھا۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سلسلہ پھر بحال ہوا، لیکن کبھی کبھار جانا ہوتا ہے۔ لیکن اس سال میں نے یہ اسپیشلی ذہن میں اپنے رویے میں چینج لایا کہ کیوں نہ کچھ وقت گاؤں کے ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کی جائے جن کو میں جانتا ہوں، جن میں میں بچپن گزارا، اب وہ عمر رسیدہ ہو گئے۔ ان کے دکھ شیئر کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈا اور روایتی انداز سے جو ہے سیلیبریٹ کرنے کی بجائے، کیک کاٹنے کی بجائے ان کے دکھوں کو شیئر کیا اور حب تفریق ان کی مدد بھی کی۔ تو وہ تو سبسیکوینٹ ویڈیو میں میٹنگ جو ہے یعنی ٹاک ود ویڈوز کی ہے، وہ اس میں فل عکاسی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں پہلے والدین کی قبروں کی زیارت کی، ان کی قبروں پر گل پاشی بھی کی، تازہ گلاب کے پھول نشاور کیے جن میں بہت اچھی خوشبو تھی، تازگی تھی، کیونکہ وہ نزدیک سے ہی حاصل ہو گئے تھے۔ والدہ محترمہ کی قبر پر جا کے مجھے ان کی شفقت کی یاد آ گئی اور میرا جذباتی ہونا ایک قدرتی امر تھا، کیونکہ ماں کی جو محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ انہوں نے میری وہ بہاریں نہیں دیکھیں جب میں جاب میں تھا، تو انہوں نے میرے صرف بچپن کا زمانہ ہی دیکھا، یا ایف ایس سی کے بعد ایف ایس سی کے قریب جو تھا میں تو دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ پھر والد محترم کی قبر پہ گیا، ان پہ بھی حاضری دی، کھڑا ہوا، ان کی نرم رویہ یاد آ گیا کہ انہوں نے ہمیشہ نرم رویے سے پرورش کی۔ تو والد کی نرم رویہ کی شفقت وہ مجھے یاد آئی اور جذباتی کیا۔ پھر ایک میرا بھائی تھا جو مجھ سے 2 سال صرف بڑا تھا، تو وہ بچپن اس کے ساتھ گزرا، وہ ایف ایس سی میں تھا کہ اس کو بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کی یادیں بھی تازہ ہوئیں کہ ایک سائیکل پہ ہم جاتے تھے اسکول میں، اور وہ زمانہ یاد آیا۔ پھر ایک بڑے بھائی تھے جس کے ساتھ عمر کا کوئی 25-30 سال کا فرق تھا، وہ اس کا زمانہ بھی یاد آیا کہ میں اس کو، وہ جاب پہ ہوتا تھا تو گاؤں سے بس اسٹاپ دور تھا، تو میں اسے سائیکل جو تھا
वो कैंची साइकिल चलाकर उसे छोड़ कर आता था। तो वापसी यानी जाते हुए वो खुद चलाते थे, वापसी जब वो बस स्टॉप पे उन्हें छोड़ने के बाद मैं फिर कैंची साइकिल चलाकर वापस गाँव आता था। ये एक ज़माना था, वो यादें थी, वो देखी गई। और फिर जो है उसके बाद जो बेवा ख़वातीन हैं उनके साथ एक टॉक हुई, तो उनमें बड़ी बुज़ुर्ग औरतें भी थीं, कोई 80 साल की, कोई 90 साल की, और बेसहारा थीं। और बेसहारा हैं तो मैंने क्या करना था, उनसे हौसला, उनकी बातें सुनी, हौसला अफजाई की, हुब्बे तौफ़ीक उनकी मदद भी की। तो एक रवैये की तब्दीली की अक्कासी करना मकसद है कि हमें इन लोगों को अपने खुशियों में दुखी इंसानियत को शामिल करना चाहिए। ईदी ने जो काम किए वो हर बंदे को वो काम करने चाहिए। बहरहाल जितनी बंदे की अल्लाह तौफ़ीक दे वो ही काम होते हैं। तो इसी के साथ ही नाज़रीन व सामीन, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हम सब को दुखी इंसानियत की खिदमत करने का मौका मिले और ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो।